السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمدللہ، آج ہم باب التقوی شروع کر رہے ہیں۔ باب التقوی کی آج ہم دو احادیث کریں گے، حدیث نمبر 69 اور 70۔ تقوی وقایا سے اسم یہ ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا۔ اور اللہ کے عذاب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منع کی گئی چیزوں سے باز رہنا، منع رہنا۔ تو یہی اصل میں وہ بچنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے احکامات کو تھام کر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے اس سے منع ہوتے رہیں، اس سے ہم رکے رہیں۔ اور تقوی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جیسے آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سو بر ان کو بھی ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی کبھی تقوی اکیلا آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں چند آیات ہیں جس کے اندر تقوی کا تذکرہ ہے، جو شیخ نے باب کے اندر تذکرہ جس کا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ یعنی اب انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے رہے ہیں کہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ تقوی ہوتا ہے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے بچنے کا حق ہے۔ یعنی حق سے کیا مراد ہے؟ بالکل سنجیدہ ہو کے اپنی طرف سے کوئی کمی مت چھوڑو کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے منع کی گئی چیزوں سے انسان منع ہوتا رہے۔ اس میں انسان اپنی طرف سے پوری وسعت کے ساتھ کوشش کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورۃ تغابن کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو مستطاعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ جتنی کم سے، یعنی جتنا زور تم لگا سکتے ہو، جتنی طاقت تم سے لگ سکتی ہے اتنی طاقت لگاؤ۔ جیسے ہم دنیا کو کمانے کے لیے اپنا ہر زور لگا دیتے ہیں، ہر کوشش دیتے ہیں، کوئی کوشش نہیں چھوڑتے، اور اس کے بعد بھی بعض دفعہ ہمیں ہماری مطلوبہ چیز نہیں ملتی ہے، تو وہ پھر نصیب ہے، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اس پر انسان کو صبر شکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کو یوں لے لیجئے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس یار میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اب آدھے گانے سن لیے، آدھے چھوڑ دیے ہیں، تھوڑا کم کر دیا ہے۔ یعنی انسان نے اس کا مفہوم غلط لے لیا ہوا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی طرف سے میکسیمم زور لگا دو، اور پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ الگ معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ کہ انسان شاپنگ مال میں جاتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم، یعنی انسان اپنی نگاہوں کو بھی ڈاؤن کر رہا ہے، اپنے کانوں سے موسیقی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ اب ہو سکتا ہے کسی شاپ میں گیا، سامنے جس سے ڈیلنگ کرنی ہے وہ خاتون ہے، اب اس خاتون کو وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا، لیکن پھر بھی کچھ اس کی، مثال کے طور پہ اس کا ہاتھ نظر آ جاتا ہے، یا اس کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، اس سے بات کرتے ہوئے یہ انسان کی نظر اٹھ جاتی ہے، کچھ اس سے کلام کرتے ہوئے، یا یعنی وہ اسباب جہاں انسان کا ارادہ بھی شامل نہیں ہے، وہ خود کو بچا رہا ہے، لیکن کہ وہ سامنے آ گئی۔ مثال آپ مال میں گیا، موسیقی آپ نہیں سننا چاہ رہے، مال میں موسیقی چل رہی ہے، اب اس موسیقی کو آپ نے انجوائے نہیں کرنا، بس اس فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ذاتی استطاعت ہے۔ اب میں مال کے اندر جا کے موسیقی تو بند نہیں کروا سکتا، تو میرے پاس اختیار ہے کہ میں جلدی سے اپنا کام کروں اور اس جگہ کو چھوڑ دوں۔ اب لیکن اگر میں ایئرپورٹ پر ہوں، وہاں موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہاں میرا اختیار نہیں ہے کہ میں جہاز چھوڑ دوں، یا میں فلائٹ ہی چھوڑ دوں، یا میں باہر نکل جاؤں۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ لیکن کوئی اب تمہارے سامنے ایسے حالات آ جائیں جہاں تمہاری بس ہو چکی، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہاں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا، سورہ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صحیح اور درست اور سیدھی بات کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی اگر انسان کہیں کسی مشکل میں پھنس گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے اوامر پر عمل کرنے والا ہے، اس کی منع کردہ چیزوں سے منع ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ ضرور بنائے گا۔ یہ شرطیہ جملہ ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کا اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلنے کی راہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ رزق حاصل کرنے کے وہ ذرائع ترک کر دے گا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ ہے، چوری ہے، دھوکہ فراڈ ہے، ربا کے ذریعے ہے، سود کے ذریعے ہے، اگر وہ ان سب چیزوں کو ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی صحیح سے اختیار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہم اس سے منع رہیں۔ آج دو احادیث ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوه، متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال فائل ہوا، فائل جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہو گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا۔ قیل مجہول کا صیغہ ہے، نائب الفائل ہوا کہ ان سے کہا گیا، ان سے عرض کیا گیا، قیلا یعنی ان سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جملہ ابتدائیہ مرکب اضافی مضاف منصوب یا کی وجہ سے، اے اللہ کے رسول۔ مقولہ ہے من اکرم الناسی، من اسم استفہام خبر مقدم، اکرم الناسی مبتدا مؤخر اسم تفضیل کا صیغہ، الناسی مجرور الیہ۔ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ کریم کون ہے؟ قالا، قالا کا فائل ہوا جو راجع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقاہم، اتقاہم، یعنی یوں ہو سکتا تھا اکرمہم اتقاہم، تو خبر ہے مبتدا مؤخر کی، اتقا اسم التفضیل کا صیغہ اتقا، سو یہ الف کے ساتھ لکھا گیا، جب یہ مضاف بنتا ہے اصل میں ہے اتقا، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کون ہے، یعنی جس کے ساتھ کرم کیا جاتا ہے، من اکرم الناسی ہے، وہ ہے اتقاہم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے سامنے اصل میں کریم شریف کون ہے؟ وہ ہے جو اتقاہم ہے، ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا۔ سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، نواہی سے اجتناب کرنے والا ہے، منع ہونے والا ہے، وہ ہے اتقاہم۔ آپ نے فرمایا اتقاہم، ان میں جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ فقالو، ہم اس کا فائل، واو فائل، انہوں نے عرض کیا لیس عن ھذا نسألک، لیسا نفی کے لیے، عن ھذا اصل میں یہ نسألو کے متعلق ہے، سأل یسألو سوال کرنا، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، ھذا اس کا جو یہ جواب دیا گیا اتقاہم کے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، لیسا کا اسم ضمیر الشان ہے اور نسألو کا لیسا کی خبر ہے، سو لیس عن ھذا نسألک، ہم اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں، یعنی جو آپ نے جواب دیا ہے نا اتقاکم، کہ ان میں سب سے زیادہ جو تقوی والا ہے، کہ ان کے بارے میں ہم سوال نہیں کر رہے ہیں۔ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فائل، سو فیوسف نبی اللہ وابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، یعنی اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون تھا، یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی جواب دیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہی من اکرم الناسی، ہم یعنی اکرم الناسی اتقاہم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون تقوی والا، کون ہے کریم، اکرم، شریف، اتقاہم،
ان میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرل جواب تھا. انہوں نے دوبارہ کہا لیس عن ھذا نسألک، اس کے متعلق ہم نہیں سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے دوسرا جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اسپیسیفک بندے کا نام چاہ رہے ہو. تو آپ نے جواب دیا اکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام پھر سب سے زیادہ اکرم الناس ہیں. آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام جود و سخا میں سب سے زیادہ بڑھ کر تھے کہ جب وہ ملک بنے، عزیز بنے. تو یوسف، یہ جملہ میں خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے. یوسف یا یہ بھی ہو سکتا تھا یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے. یوسف نبی اللہ اس کی صفت، نبی اللہ ابن نبی اللہ یہ صفت. تو یہ پھر آگے صفات چل رہی ہیں اینڈ تک. سو کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ابن نبی اللہ اللہ کے نبی کے بیٹے، ابن نبی اللہ اللہ کے نبی کے بیٹے، ابن خلیل اللہ اللہ کے خلیل کے بیٹے، جو اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے. قالو، ہم اس کا واو فاعل، انہوں نے کہا لیس عن ھذا نسألک، ہم اس کے متعلق بھی سوال نہیں کر رہے ہیں. قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فاعل، فعن معادن العرب تسألونی. تو یہ وہی تسألونی فعل مضارع، واو فاعل، نی مفعول، یعنی تم سب مجھ سے سوال کر رہے ہو ان معادن العربی. معدن کی جمع ہے معادن. معدن، معدن اصل میں معدن یا معادن استعمال کیا جاتا ہے جو جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں، لیکن یہ معادن العرب یعنی اصل، اس کے اصل میں اصل. تو یہاں معادن العرب سے مراد ہے عرب کی نسل میں سے. ان معادن العرب تسألونی، یعنی تم مجھ سے عرب کے نسبوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ ان میں من اکرم الناس ہے، کہ لوگوں میں کون ہے جو سب سے زیادہ تکریم والا ہے، عزت والا ہے، شریف ہے، کون ہے. یعنی بیسیکلی یوں سمجھ لیں وہ قبیلہ پوچھتے تھے، وہ کون سا قبیلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقوہ. خیار یہ اصل میں اسم التفضیل ہے. خیارو مرکب اضافی، خیارہم ان سب میں سب سے بہتر، خیارہم فی الجاہلیت یعنی ان سب میں سب سے بہتر جو جاہلیت میں، خیارہم فی الاسلام وہی اسلام میں سب سے بہتر، یعنی جو جاہلیت میں سب سے بہتر تھا. فار ایگزامپل لے لیجیے قریش جاہلیت کے زمانے میں سب سے زیادہ بہتر نسب تھا، سب سے زیادہ افضل نسب تھا. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، وہی اسلام میں بھی سب سے بہتر نسب و نسل ہوگی. لیکن ایک شرط ہے، اذا ظرف بن کر آ رہا ہے. خیارہم فی الاسلام اذا فقوہ، اس اذا کا تعلق خیارہم دوسرے سے ہے، یعنی خیارہم فی الجاہلیت پورا مبتدا بن گیا، چونکہ خیار اسم تفضیل ہے، فی الجاہلیت متعلق ہوا، دوسرا خبر ہے خیارہم فی الاسلام، کہ جاہلیت میں سب سے بہتر اسلام میں سب سے بہتر ہے. یعنی وہ جاہلیت والے جو اسلام قبول کر لیں، لیکن صرف اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے، اذا فقوہ جب وہ دین کو سمجھنے بھی لگیں تو وہ سب سے بہتر ہیں. یعنی ابو جہل بھی قریشی تھا، ابو لہب بھی قریشی تھا، ابو طالب بھی قریشی تھے، لیکن وہ سب پیچھے رہ گئے. جو اسلام میں قریشی ہوئے، اسلام میں اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عباس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب اور ابو جہل ایک ہی کیٹیگری کے لوگ تھے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیارہم فی الاسلامی ہو گئے اور اسلام کے اندر وہ سب سے بہتر رہے، چونکہ وہ جاہلیت میں بھی افضل درجے پر تھے، یعنی چونکہ وہ افضل نسب میں سے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب وہ افضل نسب میں سے ہو گئے. تو یعنی وہ اسلام میں بھی افضل ہی ٹھہرے. تو اسلام لانے سے جو ان کی نسبی افضلیت تھی اس کو فرق نہیں پڑے گا، وہ ویسے ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے، اصل جو جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلے ہی تھا کہ من اکرم الناس اتقاہم، کہ جو بھی ان میں تقوی رکھنے والا ہے. بے شک اسلام میں نسب، یعنی نسب جو ہے اس کی اہمیت برقرار رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں، پورے انسانیت میں سب سے زیادہ افضل نسب میں سے تھے، سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ نسب میں سے تھے. لیکن اللہ کے ہاں اصل میں کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
چاہے وہ آج کے جو دور کو لے لیجئے، چاہے وہ قریشی ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو، اصل جو تعلق ہے، اصل جو اللہ کے ہاں جو اکرم الناس کوئی کہلائے گا وہ ہو اتقا والا، جو سب سے زیادہ تقوی پر ہوگا وہی کہلائے گا۔ تو تو کوئی اگر آج نسل بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے لیکن اعمال اس کے ابلیس کے راستے پر ہیں، تو پھر اس کا معاملہ اکرم الناس والا نہیں ہوگا، اس کا معاملہ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، قال کا فائل ہوا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے پوری حدیث مقولہ ہے، ان الدنیا حلوۃ، الدنیا اسم ان، حلوۃ خادرۃ دونوں خبر، حلوۃ میٹھی، خادرۃ سرسبز یعنی آنکھوں کو لبھانے والی۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الشیء اذا كان خضرا حلوا فإن العین تطلبه اولا، اگر کوئی چیز سرسبز ہو اور میٹھی ہو تو آنکھیں اس کو سب سے پہلے طلب کرتی، ثم تطلبه النفس ثانیا، پھر نفس اس کی طلب کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے آنکھیں اٹریکٹ ہوتی ہیں، پھر نفس طلب کرتا ہے۔ والشیء اذا اجتمع فیہ طلب العین وطلب النفس، ایسی چیز جس میں آنکھوں کی طلب اور نفس کی طلب جمع ہو جائے، فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه، کہ قریب ہے کہ انسان اس کے اندر واقع ہو جائے، یعنی انسان اس میں داخل ہو جائے، انسان اس کے اندر مصروف ہو جائے، انسان اس کے اندر پھنس جائے، اس کے اندر جا پڑے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنیا حلوۃ، میٹھی ہے، خادرۃ سرسبز یعنی آنکھوں کو لبھانے والی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِ، لفظ الجلالہ اسمو ان، مستخلف اسم الفاعل مرکب اضافی، فیہا میں ہا دنیا کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا جانشین بنانے والا ہے، تم لوگوں کو اس دنیا کی صدارت، اس دنیا کا نظام تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ یعنی صحابہ کو یہ خبر تھی کہ تم بننے والے ہو پوری دنیا کے بڑے، مسلمانوں کو اوورآل۔ پھر دیکھیں آگے بعد میں ریاستیں چلی ہیں، آج بھی ٹھیک ہے ہمارے حال مخدوش ہیں لیکن اتنا بھی برا معاملہ نہیں ہے، مسلمان قوم سے ابھی بھی دنیا ڈر رہی ہے، ڈر خوف ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے وہ ہم پر حملہ آور ہیں ہر طرح سے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یاد رکھیے گا ہر حالات کے باوجود یہ ہندو ہو گئے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تین ہی مذہب ہیں نا بڑے اس وقت دنیا میں، یہ تینوں مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہے، یہ اسی خوف کے پیچھے مسلمانوں کے درپے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کلیکٹیولی ان سے کم ہے، لیکن ان کو خوف ہے، یہ مسلمانوں کو خریدتے بھی ہیں، مسلمانوں کو کے حکمرانوں کو خاص طور پر اپنا غلام بھی بناتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت پلٹ بھی سکتے ہیں، کیونکہ آخر کوئی مسلمان چاہے انگریزوں کے آگے بک جائے، یہودیوں کے آگے بک جائے، اگر تو وہ مسلمان ہے، اس میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی ہے، تو وہ کسی وقت بھی جوش مار سکتا ہے، اور ان کو یہ پتا ہے۔ مثال کے طور پر لے لیں، پوری دنیا میں بڑے بڑے مسلم کنٹریز ہیں جن کے پاس پاور ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اپنی ضد پر اڑ رہے، کسی کو اپنی وطنیت کی وجہ سے وہ نام لینا پسند نہ ہو، لے لیجئے، مان لیجئے، اسلامی دنیا میں دفاعی طور پر سب سے مضبوط پاکستان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو نام لینے میں تکلیف ہو، کسی کو پاکستان سے نفرت بھی ہو، انڈیا کے مسلمانوں میں ہے کافی آج کے دور میں خاص طور پہ جو پاکستان سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں، اور وہ ایک غلطی پر ہیں، کسی مسلمان سے کس بنیاد پر نفرت کرتے ہیں آپ؟ آج آ کر بیٹر دین یور ہندوز، آج آ کر بیٹر دین یور ہندو آرمی، آج آ کر بیٹر دین یور کافر مشرک، کیا مقابلہ کرتے ہیں آپ؟ جہالت کی بات ہے یہ جو مقابلہ کرتے ہیں، کیوں میں آج کل کے انڈین مسلمانوں کا حال بھی دیکھ رہا ہوں، جن کے پاس علم فہم قرآن حدیث کا کچھ پتہ نہیں نا، خیر آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ وطن پرستی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ کچھ مدارس کے اندر بھی آج کل وہ ہندوؤں کے جھنڈوں کے اور ان کی فوجیوں کے معاملات چلنے لگے ہیں، تو یہ جہالت کی بات ہے،
جب انسان پھسل جائے تو وہ پھر پھسل جاتا ہے. تو آپ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، کوئی مانے یا نہیں مانے، امریکہ کو لے لیجئے، اسرائیل کو لے لیجئے، یہ بڑے بڑے ہیں نا، ان میں انڈیا کو تو لے ہی لیجئے نا، ان سب کو پاکستان کی اس ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے پاکستان سے ایک خوف ہے کہ ان کے پاس دفاعی طاقت ہے کہ کسی وقت بھی مسئلہ بن سکتا ہے. کیونکہ کوئی سارے ہی اب ایک جیسے حکمران نہیں ہوتے نا، کوئی غیرت مند بھی آ سکتا ہے، کوئی غیرت مند چیف آف آرمی اسٹاف بھی آ سکتا ہے، تو یہ تو رولا بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا. اسی لیے وہ اس کے درپے ہیں، ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے ہمارے اندر تک داخل ہوئے ہیں. اسی لیے پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک بہت سارے ہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ یہ سارے ترکی میں نہیں جاتے، یہ سارے انڈونیشیا میں نہیں جاتے، یہ سارے ملائیشیا میں نہیں جاتے، یہ سارے سعودی عرب میں داخل نہیں ہوئے، یہ قطر میں داخل نہیں ہوئے، یو اے میں داخل نہیں ہوئے. یہ آخر کیوں پاکستان میں گھسے ہوئے ہیں؟ آخر کیوں انڈیا، اس کا اسرائیل، امریکہ کا مسئلہ پاکستان کا، برطانیہ، برٹش، یو کے، یہ تو خیر ان سب کی ماں ہے، ان کا نام لینا تو سب سے پہلے، یہ کیوں اس میں داخل نہیں ہوتے، داخل ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ترکی تو پہلے ہی لبرلزم کے نام پہ فارغ ہو چکا ہے، اور باقی یہ انڈونیشین، ملیشین، یہ تو ایسے ٹھنڈے میٹھے لوگ ہیں کہ ان کو تھپڑوں کی بارش بھی کر دو نا، ان کو غصے غصے نہیں آتے ہیں. ان کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. یعنی غیرت کے تقاضے بھی ان میں بہت پیچھے ہیں کہ ان کو چنڈے مار کے چلا جائے نا کوئی، تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہ اس قسم کی ان کی سائیکی ہے، سائیکی ان کی ایسی ہے. بہرحال تو ان کو پتا ہے کہ یہ والا مسئلہ ہے نا، یہ پاکستان والا، یہ بڑا کریٹیکل ہے. بنگلہ دیش کو تو انہوں نے پکڑا ہوا ہے گلے سے اوپر ایک عورت بٹھا کے، وہ تو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے ایسا دبا کے کہ حالانکہ بنگالی بھی ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن ان کی دفاعی نظام پورا ایک عورت کے تحت ہے، اور اس دفاعی نظام کو پورا عورت نے قابو کیا، اور اس عورت کو انڈیا نے اچھی طرح دبوچ کر رکھا ہوا، اور اس کے پیچھے اس کی ہرکارے امریکہ، یہودی اور یہ سب شامل ہیں. تو یاد رہے یہ بڑی سینسٹیو باتیں، لیکن میں آپ کو پتا ہے سب میرے اسٹوڈنٹس کو، میں وطن پرست نہیں ہوں، لیکن ریئلٹی کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. ان پوری دنیا کے لوگوں کو آخر رولا ہے تو پاکستان سے ہی ہے. کیوں؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں وائبرنٹ قسم کا اسلامی معاشرہ ہے. اس کے اندر بے شک کو ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، گناہ کے بھی بہت سے شدید قسم کے معاملات چل رہے ہیں، شرک کے بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس قوم میں یا ان لوگوں کے اندر کچھ کرنٹ موجود ہے، کیونکہ یہ غصے کے تیز ہیں، یہ جوابی کاروائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں. اب دیکھ لیں دنیا میں کہیں بھی رولا، ہم گھر اپنا جلاتے ہیں. اس قسم کی عقل ہے ہماری کہ ایک کہیں قرآن جلا دیا، ہم اپنے گھر جلا رہے ہوتے ہیں. سو اس قسم کی ہماری طبیعت ہے. تو ان کو وہ یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں سب کہ یہ قوم جو ہے وہ، یا یہ ان کے لوگ جو ہیں، کسی وقت بھی ہمارے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہمارے لیے اتنے مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم آپس میں لڑے، اور یہ قوم حکمرانوں سے نفرت کرے، یہ قوم اپنی آرمی سے نفرت کرے. اس وقت جو لیٹسٹ پچھلے 5 سال میں یہود و نصارہ اور ہنود نے مل کر جو کاروائی ڈالی ہے پاکستان میں، وہ سب سے بڑی کاروائی یہ ہے کہ اس قوم کو اپنی آرمی کے خلاف کھڑا کرو. کیونکہ آرمی کو تو وہ توڑ نہیں سکے، اس کو تو وہ بریک ڈاؤن کر نہیں سکے. انہوں نے بڑی جگہ انگیج بھی کیا، وہاں سے وہ نکل آئے، بڑی جگہ ان کو پھنسایا، وہاں سے بھی وہ نکل آئے. ان میں بھی خرابیاں، یاد رہے یہ سارے صحابہ نہیں ہیں، یہ آج کل کے مسلمان ہیں 1400 سال بعد والے، تو ہم ان کو صحابہ سے ملانے لگ جاتے ہیں. یہ غلط اپروچ ہے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے سب کوششیں کر کے اس وقت جس نتیجے پر یہ پہنچے ہیں کہ آپ عوام اور فوج کو لڑواؤ. کیونکہ جب تک ان کی قوم میں اپنی فوج کے بارے میں نفرت پیدا نہیں ہوگی نا، یہ بریک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کچھ نائبین لانچ کیے، جس کو لانچ تو پہلے کیا تھا، لیکن پراپرلی لانچ انہوں نے 2011 12 13 میں جا کر کیا. پھر اس منصوبے پر کام کرتے کرتے وہ 2018 تک پہنچے، وہ منصوبہ آگے سکسیسفل ہوا، اور اٹس لکس لائک کہ وہ اپنے منصوبے پر چل رہے ہیں. لیکن واللہ خیر الماکرین، اصل تو منصوبہ اللہ کا چلنا ہے. تو یہ ساری دنیا کیوں پاکستان کے پیچھے پڑی ہے؟ کہ جیسا بھی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کس دن ان کا دماغ خراب ہو گیا نا، تو یہ پتا چلے انڈیا کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیں اور اسرائیل کا بھی تباہی کر دیں، لیکن شرط کے ساتھ کہ جس دن ان کا دماغ خراب ہو گیا. تو ان کو خوف ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس
حالانکہ جس طرح کی پاکستان کی معیشت ہے، اکانومی ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے پاسپورٹ کی ریٹنگ ہے، ہمیں تو تھرڈ یا فورتھ ففتھ ورلڈ میں ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا تو نام کسی خبروں میں بھی نہیں آنا چاہیے، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے پالیٹکس میں بڑے بڑے ایوانوں میں تذکرہ ہوتا ہے. وہ اس کا مطلب کچھ تو ہے نا اس ملک کے اندر. یہ چھوٹا سا ملک جو ہے، اس کے اندر کچھ تو وائبرنسی ہے اس کے اندر جو ان کو تکلیف دے رہی ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ بھول جائیں کہ کفار کو خوف نہیں ہے، خوف تو ان کو بڑا ہے. یہ خوف ہے ان کو جو ان کو کتے کی طرح ان کو ہلکان کیا ہوا جس نے، کہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر مسلمانوں پر پڑتے ہیں. کوئی بات نہیں، ایک دور ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، کل کو کیا ہونا ہے، کس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ مستخلفکم فیہ، میں سمجھانا ہی آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ ہم خود کو ہی گرا لیتے ہیں. نہیں جی ہم تو بڑے دنیا میں گئے گزرے ہیں، ہمیں تو ہر کوئی جوتیاں مار رہا ہے. بھائی نہیں، بلا وجہ کوئی کسی کو نہیں مارتا. اس کا مطلب آپ سے خوف ہے تو آپ پر چڑھے دوڑے ہیں نا، آپ سے ڈر رہے ہیں. وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے اندر، بہت زیادہ خوف ہے. تو یہ آپ حوصلہ رکھیں. ہم سب ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے وہ خوف ہے. یہی وہ بات ہے مستخلفکم فیہ. مسلمانوں کے کنٹرول میں بہت کچھ ہے، ابھی بھی ہے. اسی لیے تو ان کو عذاب بنا ہوا ہے کہ وہ کو چین نہیں ہے. وہ ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. ورنہ جس سے خوف نہ اس کو تو آدمی پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ بھوکا مر جائے، وہ رل جائے، اس کو تو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہو. تو بےچارہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے. اس کو تو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. اس کو تو تھپڑ مار کے اپنے ہاتھ کو درد دینے والی بات ہے. تو یہ جو اتنا اپنا پیسہ جھونک رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا مطلب ان کے اندر مسلمانوں کا خوف موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ فَيَنْظُرَ کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ فا فصیحیہ ہے. ان دیٹ کیس ان اللہ مستخلفکم فیہ فینظر کیف تعملون. ینظر کا فائل لفظ الجلالہ ہوا فائل، کیفا یہ حال ہو گیا، تعملون انتم واو اس کا فائل. کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے، للچانے والی ہے، انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، سوری فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے ڈرو. یعنی یہ جو دنیا کا میٹھا پن اور اس کی جو یہ خاطرۃ ہے حالت، اس سے تم ڈرو. اس سے ڈرنا کیسے ہے؟ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز سے منع رہو. جیسے قرآن مجید میں ہے نا، سورہ لقمان ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہ حلوۃ خضرۃ ہے. جیسے کہ شیخ عثیمین نے فرمایا کہ آنکھیں اس سے پہلے متاثر ہوتی ہیں، پھر نفس اس کو طلب کرتا ہے. جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو انسان عنقریب ہے کہ اس کا شکار ہو جائے. تو فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. اتقوا واو انتم فاعل، النساء عورتوں سے بچو. دیکھیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا اس میں تو سبھی شامل ہو گئے نا، مرد اور عورت. لیکن وَاتَّقُوا النِّسَاء اب یہ خاص مرد ہیں کہ جو عورتوں سے ڈریں. ویسے عورتوں کو بھی عورتوں سے ڈرنا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ عورتیں عورتوں کو بھی دشمن ہوتی ہیں. تو وَاتَّقُوا النِّسَاء اور عورتوں سے ڈرو. اب یہاں عورتوں سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ عورتیں برا نہ ہو، اس میں عورتوں کا قصور نہیں ہے. اس میں وہ عورتیں جو ایسی ہوتی ہیں جن سے واقعی ڈرنا چاہیے. کیونکہ یاد رہے کہ چلیں اگلی بات پوری ہے. ان اول فتنۃ بنی اسرائیل، ان تاکید کے لیے، اول فتنۃ بنی اسرائیل پورا مرکب اضافی اسم ان ہے، اور کانت فی النساء یہ خبر ہے. کانت کا اسم ہیا اور فی النساء یہ اس کی خبر ہو گئی، اور یہ ہیا فتنت ان کی طرف واپس آ گیا. کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا. وہ کیا تھا؟ جو باحثین ہیں یا جو تاریخ اور اس کے اندر دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ چند نہیں، یعنی کافی عورتیں ہزاروں کی تعداد میں مزین ہو کر، خوبصورت بن کر، لباس سے بتن کر کے، اور لباس بھی ایسے جو یعنی مردوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ایسے لباس سے بتن کر کے وہ بنی اسرائیل کی فوج میں جھانک گھسیں. اور بنی اسرائیل ان کے اس فتنے سے خود کو روک نہ سکے اور فاحشات میں مبتلا ہو گئے. اور نتیجے میں 70,000 کے کم و بیش فوجی جو ہے وہ
مارے گئے تھے۔ تو یہ تو آپ جو ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ اور آج اگر آپ دیکھیں، آپ نے ایک ٹرمنالوجی سنی ہوگی، ہنی ٹریپ۔ ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے؟ ہنی ٹریپ میں اگر کوئی بندہ، کوئی معاملہ قابو نہ آ رہا ہو تو وہاں عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے آج کی ٹرمنالوجی میں ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی فوجی ہیں قابو نہیں آ رہے تو ان کو عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات قائم کریں، اور اگر کوئی ملک کا سربراہ قابو نہیں آ رہا اس کو عورتوں کا شکار کر دیا جائے۔ تو یہ یعنی اس طرح سے پھر کیا جاتا ہے، اس طرح استعمال، تو عورتوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھانا پڑے۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ایسی تفصیل لکھی ہے کہ جس میں آج کل کے دور کے جو کان ہیں مسلمانوں کے، وہ اس کو سننے کی تاب نہیں رکھتے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سی وہ تاب نہ رکھتی ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت شدید تنقید کی ہے عورتوں کے جاب کرنے پر، اور خاص طور پہ ان اداروں میں جاب کرنے پر جہاں ان کا مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ وہ جاب کے خلاف نہ تھے، بلکہ وہ ایسی جابز کے خلاف تھے جس میں ان کا مردوں سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ وہ یہاں چند چیزیں لکھتے ہیں، میں اس میں کچھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور کچھ اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ثم ان اعداءنا اعداء الدین و اعداء شریعتی و اعداء الحیاء، کہ پھر ہمارے جو دشمن ہیں وہ دین کے، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اعداء دین اللہ ہی، اور شریعت کے دشمن ہیں یعنی اللہ کی شریعت کے، اور حیا کے دشمن ہیں۔ یریدون ان یقحموا المرأة فی وظائف الرجال، وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی جو جابز ہیں ان میں انوالو کیا جائے۔ حتی یضیقوا علی الرجال خناق، یہاں تک کہ مردوں کا گلا باندھ کر دیں مردوں۔ وَيَجْعَلُ الشَّبَابَ يَتَسَكَّعُونَ فِي الْأَسْفَاقِ لَيْسَ لَهُمْ شُغْلٌ۔ ابھی نتیجہ کیا نکل رہا ہے سعودی عرب میں، آپ کو پتا ہے کہ جب سے اس اس ابو منشار نے جب سے اب ابو منشار کی تشریح آپ خود تلاش کر لیجئے گا۔ اس ابو منشار نے جب سے عورتوں کی جابز سعودی عرب میں انکریز کی ہیں، اب اگر آپ جائیں مکہ اور مدینہ، آپ ہوٹلوں میں جائیں، ہوٹلوں کے ریسپشن پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد ان کے خادم ہیں۔ وہ مرد کی جگہ تھی، اب مجھے بتائیے سامنے عورت بیٹھی ہے، میں انٹریکٹ کر رہا ہوں، تو یہ وہ جاب ہو گئی جہاں پرابلم پیدا ہو چکی ہے کہ مرد اور عورت کا انٹریکشن اب لازمی ہوگا۔ اب میں ہر کوئی اپنی بیوی کو تھوڑی کہے گا جاؤ یہ چونکہ عورت بیٹھی ہے تو انٹریکٹ کرو، تو آدھی بیویوں کو تو پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا اور ان سے کہنا کیا ہے۔ یہ مردوں کے کام ہوتے ہیں، انہوں نے عورتیں بٹھا دی۔ اب انہوں نے جو 6 عورتیں بٹھائی ہیں، کتنے بندوں کی نوکری کھا گئی؟ 6 مردوں کی نوکری کھا گئی۔ وہ 6 مردوں نہیں، 6 خاندانوں کی نوکری کھا گئی ہیں۔ عورت اپنی اکیلی ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو خاندان چلا رہی ہو، یہ بہت قلیل ہے، ایسے رولا نہیں ڈالنا اس بات پر، یہ بہت کم مثال ہے۔ مردوں کا کام ہوتا ہے خاندان چلانا، وہ 6 مردوں کے 6 خاندانوں کو لے کے دبو کے بیٹھ گئی ہیں۔ ایسے ہی پاکستان میں ہوتا ہے، ایسے ایسے اداروں میں چلی جاتی ہیں، ایسے ایسے یونیورسٹیز میں جا کے ایسے کورسز کرتی ہیں کہ بعد میں شادی گھر کے بچے ہی پالنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے کورس کر کے کسی مرد کی سیٹ پہ ڈاکہ کیوں ڈالا؟ کیا کوئی سوچتا ہے اس سے پہلے؟ جس عورت کو پتا ہے میں نے جاب نہیں کرنی، میں نے کوئی بزنس نہیں کرنا، میں نے شادی کر کے بچے سنبھالنے، خدا را اس عورت یا اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس سے وہ ڈگریاں نہ کروائیں جہاں جا کر وہ مردوں کی سیٹیں دبوچ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ عقل کا کاٹا ہی کھول کا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں وَيَحْصُلُ مِنْ فَرَاغِهِمْ هَذَا شَرٌّ كَبِيرٌ وَفِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ لِأَنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْغِنَى مِنْ أَعْظَمِ الْمَفَاسِدِ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مرد فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ شریر ہو جاتے ہیں، کہ ان کے اندر شر پیدا ہو جاتا ہے کہ کام سے تو آپ نے ان کو ہٹا لیا۔ اب جس کی بہن کمائے گی اور جس کی بیوی کمائے گی تو گھر اس کا جو شوہر یا بھائی ہے وہ نکھٹو، وہ شر ہی پیدا کرے گا، وہ پازیٹیو کام تھوڑی کرے گا، اس کے ذہن میں 100 قسم کے فتنے آئیں گے۔ انہوں نے یہاں ایک شعر لکھا ان الشباب والفراغ والجد مفسدۃ للمرء ای مفسدہ، کہ فراغت ہو، نوجوانی ہو
اور بندے کے پاس تھوڑے پیسے بھی آ رہے ہوں تو یہ تو اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَهُمْ يُقْحِمُونَ النِّسَاءَ الْآنَ بِالْوَظَائِفِ الرِّجَالِيَّةِ وَيَدْعُونَ الشَّبَابَ لِيُفْسِدَ الشَّبَابَ وَلِيُفْسِدَ النِّسَاءَ تَدْرُونَ مَاذَا يَحْدُثُ؟ کیا تمہیں آئیڈیا بھی ہے کیا ہو رہا ہے کہ وہ عورتوں کو مردوں والے کاموں میں انوالو کر رہے ہیں؟ يُحْدِثُ بِوَظِيفَتِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ مُفْسِدَةُ الاختلاط، کہ وہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ داخل کر کے اختلاط پیدا کر رہے ہیں۔ وَمَفْسِدَةُ الزِّنَا وَالْفَاحِشَةُ سَوَاءٌ فِي زِنَا الْعَيْنِ أو زِنَا اللِّسَانِ أو زِنَا الْيَدِ أو زِنَا الْفَرْجِ كُلُّ ذَلِكَ محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت مرد کے ساتھ جاب کرتی ہے، کتنے قسم کا گناہ ہوتا ہے؟ زنا العینی، آنکھوں کا زنا، زنا اللسانی، زبان کا زنا، زنا الیدی، ہاتھ کا زنا، زنا الفرجی، شرمگاہ کا زنا، کل ذالک محتمل اذا كانت المرأة مع الرجل في الوظیفہ، یہ سب ممکن ہے۔ اب دیکھ لیں آفیسز میں کیا ہو رہا ہے۔ اب نقاب شکاب تو گئے نا بھاڑ میں، تو پاکستانی اسکول میں تو آج ایسے اسکول ہیں جو ایسی عورتوں کو جاب ہی نہیں دیتے ہیں جو نقاب کرتی ہوں، تو وہاں مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب سیکیورٹی گارڈ، چوکی دار، وہ کوئی عورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ مرد ہی ہوتا ہے، اندر کلرک مرد ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سیریس ہیں۔ کلام جو ان کا یہ بہت لمبا ہے، لیکن میں نے آپ کو اتنا ہی بتا دیا جتنا ان کے سمجھنے کے قابل تھا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ لکھا وما اکثر الفساد فی البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء، اس سے بڑا فساد کسی ملک میں کیا ہو سکتا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو نوکریاں دی جائیں۔ ثم ان المرأة اذا وظفت فانها سوف تنعزل عن بيتها، اور جب کوئی مرد جاب کر لے گی، عورت جاب کرے گی، فانها سوف تنعزل عن بيتها، وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے ہٹ جائے گی، وعن زوجها، اپنے شوہر سے، وتصبح الاسرة متفككة ثم انها اذا وظفت سوف يحتاج البيت الى خادم، پھر وہ خادم لے کے آئے گی گھر میں۔ وحينئذ نستجلب نساء العالم من مكان كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں، انہوں نے خاص سعودی عرب کی بات کی ہے، پاکستان میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب یہ ہوگا کہ عورتیں جاب کریں گی، اب وہ اپنے گھر کے کام یا بچوں کے لیے خادمائیں لے کر آئیں گی، وہ خادمائیں کسی بھی دین پر ہوں گی، وہ کسی بھی اخلاق پر ہوں گی، کسی بھی معاملات پر ہوں گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ الْخُلُقُ خُلُقًا فَاسِدًا نَسْتَجْلِبُ النِّسَاءَ لَيَكُنَّ خَدَمًا فِي الْبُيُوتِ ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا فنتعتل رجالنا ونشغل نساءنا، هذا أيضا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة۔ یہ پورا گھر کا نظام تباہ کر دیتا ہے۔ اب وہ بچے کون پال رہا ہے؟ وہ جناب خادمہ پال رہی ہے۔ خادمہ چاہے ہندیہ ہے، چاہے وہ کرسچینیا ہے، چاہے وہ یہودیہ ہے، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس وقت عرب ممالک میں جو خادمائیں ہیں جو ان کے گھروں میں آتی ہیں، 90% غیر مسلم ہوتی ہیں۔ تو نتیجتاً بچے تو وہ پال رہی ہیں، تو پھر نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسی طرح پاکستان میں جاب کرنے والی عورتوں کے جو بچے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کو کون پالتا ہے؟ یا تو ہم اس کے رشتہ دار پال رہے ہوتے ہیں، اگر شوہر نکھٹ ہوا تو شوہر پال رہا ہوتا ہے، پھر شوہر نے جیسا پالنا ہوتا ہے بچے پھر وہ پال لیے، شوہر کے پالے ہوئے بچے پھر نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت عورت کرتی ہے، ان کی ہر چیز ان کو عورت سکھاتی ہے، کیونکہ وہ گھر کی استاذہ ہے، وہ گھر کی مالکانہ ہے، گھر کی ملکہ ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ باتیں کہاں جا کھڑی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی، مسلمان ملکوں میں جہاں جہاں عورتیں جو جابز کر رہی ہیں، نتائج آپ کو پتہ ہے ادھر کیا ہو رہے ہیں؟ سب کو سب کچھ پتہ ہے، بس کیا ہے کہ بلی، کبوتر نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی، تو بلی نے حشر نشر کیتا ہوا ہے۔ پاکستان کے بینکوں کا حال دیکھ لیں آپ جا کر۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کی ہیں، یہ بڑی غور طلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو اس شر سے بچائے، اس برائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اپنے احکامات پر عمل کرنا آسان بنائے، ہمارے لیے ان چیزوں سے باز آنا آسان فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔